ملک کی عزت ہماری عزت ہے اور اس ملک کی عزت کے لیے ہم سب قربانی دے سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کامل علی آغا صاحب کے پاس واپس جاتے ہیں. کامل علی آغا صاحب، رپورٹ کے حوالے سے اس میں لگتا ہے کچھ گیپس بھی ہیں، جیسے شہنشاہ جو ہیں جو ایک میجر تھے وٹنس اس ٹریجڈی کے، ان کے حوالے سے یہ رپورٹ کچھ نہیں کہتی. دیکھیں بات یہ ہے نسیم کہ جہاں تک میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ تفتیشی کو یہ مینڈیٹ دے دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ پیرامیٹرز ہیں اور یہ آپ کے پاس جو ہیں اختیارات ہوں گے اور یہ ان لوگوں سے آپ ملاقات کر سکیں گے، اس کے بعد دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے وہ سیدھے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جتنا آپ نے ہمیں اختیار دیا تھا اتنا ہم نے آپ کو تفتیش کر کے بتا دیا ہے، اس سے آگے آپ اصل ملزموں تک پہنچیں اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے آئیں. سیدھی بات انہوں نے یہ کیا. اور اب تو میرے خیال میں رحمان ملک اور بابر اعوان اور اعجاز شاہ ان چیزوں سے معاملات آگے چلے گئے ہیں. کل جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہہ دیا ہے اور جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ ملزمان کون ہے، میں ملزمان کو جانتا ہوں، اور کل جو انہوں نے پشاور میں کہہ دیا ہے، اگر نسیم آپ ان کے کلمات پہ غور فرمائیں تو انہوں نے تو نشاندہی کر دی ہے کہ ملزمان کون ہے. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں تفتیش کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی، کسی اے ایس آئی کو بٹھائیں اور چلان پیش کر دیں ان ملزمان کے خلاف جن کی طرف صدر صاحب نے اشارہ دیا ہے، بات آگے بڑھ جائے گی. نہیں، لیکن صدر صاحب کی جو بات ہے وہ کافی تو نہیں ہے. بہرحال کورٹ تو صدر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ایز ایویڈنس نہیں لے گا، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ فون لائن پہ سینیٹر زاہد خان صاحب ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان پی کے. السلام علیکم زاہد خان صاحب. السلام علیکم. زاہد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ 14 اپریل 2008 کو آپ کی پارٹی نے بھی ایک متفقہ جو قرارداد اسمبلیز میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئی بی بی کے قتل کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو بھیانک جنہوں نے یہ کمٹ کی ہے کرائم ان تک پہنچا جائے، قاتلوں تک، پلانرز تک، فائنانسز تک. تو آپ کا اس وقت پارٹی کا سینٹیمنٹ کیا تھا جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی؟ آپ چاہتے کیا تھے اس ریزولوشن سے؟ دیکھیے، ہمارا تو یہی خیال تھا کہ اس کو اس حد تک مینڈیٹ ملے گا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں انوالو جو لوگ ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے آپ نے دیکھا نسیم بھی کہ ہمارے ملک میں جو بھی ہمارے لیڈرشپ کا کہیں بھی قتل ہوا ہے تو اس کا انکوائری، یا دیکھیں ملک ہمارا 2 وقت ہو گیا تب بھی انکوائری مکمل نہیں ہوئی، تب بھی کوئی جو ملزم تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا. تو اس کے لیے یہی تھا کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ کا یونین کا آئے گا تو شاید اس سے یہ چیزیں واضح ہو جائے گی کہ اس میں انوالومنٹ کس کا ہے. وہ جو خفیہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو سامنے آ جائے تو قوم بھی سمجھے گا اور لوگ بھی سمجھے گا کہ واقعی اس دفعہ اس کا کوئی رزلٹ نکل آیا. لیکن ان کو جو مینڈیٹ میرے خیال میں دیا گیا تھا اس کو کسی حد تک محدود تھا، جس حد تک ان لوگوں نے اپنی انکوائری مکمل کر کے دے دیے. لیکن اس میں ایک چیز میرے خیال میں مثبت ہے کہ اس نے فروز الشرف کی حکومت کو زیادہ تر، کیونکہ ان کی ذمہ داری اسی تھی، حکومت جب سٹیٹ ہوتا ہے تو اس کا ہر شہری کا جان و مال کی حفاظت ان کا فرض ہوتا ہے، اور اگر ایک اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے تو اس کے تو ظاہر ہے کہ اسے زیادہ بھی سیکورٹی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس انداز میں نہیں ہوا تھا. ان کے اپنے لوگوں کی بھی جو نام آئے ہیں اور ابھی جو یہ کمیٹی بنائی ہے جس پہ وہ انکوائری کر رہی ہے، ہمیں ابھی بھی امید رکھنی چاہیے، اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے یہ کمیٹی کام کرے اور وہ جو خفیہ ہاتھ ہے اس خفیہ ہاتھ کو بھی نقاب کرے. اچھا دیکھیں خفیہ ہاتھ پر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ جب یہ قرارداد جو پاس ہوئی اس کے بعد کمیشن کی رپورٹ آئی، رپورٹ تو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، تو رپورٹ کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ بحیثیت ایک پارٹی کے اے این پی کے آپ رپورٹ سے بالکل مطمئن ہیں؟ نہیں جی، اسی طریقے سے تو نہیں ہے جس طریقے سے میں نے ابتدا میں یہ بات کی کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ رپورٹ اگر آئے گی تو یہ اتھینٹک ہوگی اور کچھ، لیکن ان کا جو کہنا ہے کہ جی ہمیں کرمنل سائڈ پہ نہیں کہا گیا تھا، یہی تھا کہ آپ جتنے حد تک ہمیں مینڈیٹ ملا تھا اس رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے، یہی کہتا ہے کہ مینڈیٹ کے حد تک ہم نے کیا. تو ہمارا تو خیال تھا کہ ایک اتھینٹک کے سامنے آنا چاہیے، اور وہ ہمیں اس لیے امید تھی کہ ہمارے اپنے ملک میں ابھی تک تو کوئی چیز ہم نے جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ اس ملک میں
قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا اس کا اب کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا. تو یہ اسی بنا پہ ہماری پارٹی نے، اور ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے کہا کہ یہ جو چیزیں یہ عوام کے سامنے لانے چاہیے. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں رپورٹ سے آپ مطمئن نہیں تھے، اور آپ سب کا کہنا یہی ہے بخاری صاحب کہ جو ریزولوشن جب پاس ہوئی تھی اس کا مقصد تھا کہ قاتلوں تک پہنچے. اچھا، اب پھر یہ رپورٹ آ گئی، رپورٹ سے کسی حد تک ظاہر ہے سب مطمئن نہیں ہے. اب آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ کیونکہ جو انکوائری ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے FIA کے تحت کام کر رہی ہے، اور کور کمیٹی جس کے آپ بھی ممبر ہیں، جس نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہمارا کانفیڈنس ہے اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، لیکن رپورٹ تو اس کی تنقید کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، یہ تو اس کا جو کام ہے وہ بہت سلو ہے، اور کسی کو پتہ نہیں اتنے مہینے ہو گئے اگست سے اب تک کہ اس نے کیا ہے. دیکھیں، اس میں آپ تھوڑا سا یہ ضرور دیکھیں کہ ایک انٹرم چلان آلریڈی سبمیٹڈ ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. جو مقدمہ درج ہوا